بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جان ایلیا کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، کیوں یاد آ رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال شعر سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ یہ شعر جو ہے مجھے کیوں یاد آیا، اور اس کی ایک پولیٹیکل ریزننگ ہے، کوئی میری پرسنل ریزننگ نہیں ہے، تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی وہ بتاتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ آج میں ٹی وی کے دیکھ رہا تھا اور ٹکر چل رہے تھے جو مجھے بہت زیادہ تکلیف دہ میرے لیے تھے، پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ یہ جو کور کمانڈر اس پہ حملہ ہوا بہت تکلیف دہ گل ہے۔ زخم پھول آ جان گے، کچھ دنوں بعد لوگ پکڑے جائیں گے، نہیں پکڑے جائیں گے، اور ایشوز آ جائیں گے، بندہ بھول جائے گا، معاملہ مٹی پہ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ والا ہو جائے گا۔ اور عمران خان گرفتار ہو گیا، عمران خان چھٹ گیا، یہ عمرانڈوز کو تکلیف تھی، تھوڑی دیر ہو رہے گی، اس تو بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ زرداری صاحب بیمار تھے، زرداری صاحب ٹھیک ہو گئے، زرداری صاحب جیل میں تھے، جالوں کو تکلیف تھی، خوش ہو گئے۔ حکومت آ گئی بلاول کی، حکومت چلی گئی بلاول کی، چاچو کی آ گئی، چاچو کی چلی گئی۔ یہ گلا جڑی ہے نا، اس میں کوئی وہ تکلیف وہ ولی محسوس نہیں ہوگی۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جو خبر میں آپ کو دل لگاؤں، اصل تکلیف وہ ہے۔ اور وہ تکلیف کیا ہے؟ آج چاچو کی حکومت نے سر یہ کیا ہے کہ 14% ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دے دی ہے۔ کون سی ادویات؟ جان لیوا ادویات، لائف سیونگ ڈرگز، جان لیوا بیماریوں کے خلاف جو ادویات کام کرتی ہیں، لائف سیونگ ڈرگز انہیں کہا جاتا ہے، زندگی بچانے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ سر ان کو انہوں نے اجازت دے دی کہ 14% تک ایک کمپنیاں جو لوٹ مار کا بازار گرم کیے بیٹھی ہیں، سر انہوں نے کہا تسی 14% اور قیمتاں بتا لو۔ یہ میں حیران ہوں، کس دل سے اجازت دیتے ہیں یار چاچو جی، تہاڈی مہربانی، تسی تے آپ بھی بیماریاں دے شکار ہو، آپ کو تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو امیر آدمی تے ماڑا آدمی بلڈ پریشر دی گولی نہیں خرید پا رہا بھائی، تسی کہڑے چکر چ پے گئے ہو۔ اچھا پھر 20% جو ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اوورال ساری دوائیں دی قیمتیں اضافہ کر دیو۔ یار کچھ خدا کا خوف کرے۔ او پیپلز پارٹی والے ہو، او کتنے گیا عبد القادر پٹیل، بڑیاں گلاں کر دے، باواں ٹنگ ٹنگ کے مڑ کے معافی مانگ دے، ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کوئی جنرل صاحب تھے۔ کو خدا کا واسطہ یار جانے دے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اگر آپ کے دور میں بھی یہی کچھ ہونا ہے تو بھائی پھر عمران خان وڑدا سی کیا؟ پھر فرق کیا ہے یہ بتائیں نا۔ اے تسی 11 12 13 جنرل لگے بھی اگر آپ یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے، اور آپ نے ملٹائی نیشنل سے اور یہاں پر جو لوکل مافیاز ہیں ان کے ہاتھوں آپ نے بلیک میل ہونا ہے، تو پھر کی فائدہ؟ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے بلاول کے نانا کی حکومت تھی، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ میری نظر میں پاکستان کا سب سے وہ بڑا کیا کہتے ہیں ایک اہم ترین سیاسی رہنما گزرا ہے، اور میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑی اگر سیاسی قدور ترین شخصیت گزری ہے کوئی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس کی شہادت کے 44 سال بعد ہی قبر چ لمحہ پایا کہ وہ ووٹ لاندا بھاجی، اتنی بڑی وہ شخصیت۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بتانے لگوں، بھٹو صاحب نے جو عام آدمی کے لیے کیا نا، وہ اس کی ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب، اے والا شیدہ نہیں، اے پنڈی والا شیدے کی گل نہیں کر رہے، شیخ رشید صاحب بہت بڑی شخصیت، بڑی قداور شخصیت۔ ان کی وفات کو اب کافی عرصہ ہو گیا تھے، مرن کے بعد بھی کوئی انگل نہیں چک سکتا انہوں نے کردار دے ہوتے، اتنے بڑے لوگ۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو جنرک سسٹم جو ہے ادویات کا وہ پاکستان کے اندر متعارف کروایا تھا، اور وہ جنرک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جس نام کی دوائی ہے نا، ایکچوئل اس کا جو کیمیکل نیم ہے وہی نام سے دوائی بکے گی۔ ادا کوئی یعنی فرض کرتے ایسپرین ہے ایک جو کیمیکل نیم ہے، تو وہ پیناڈول دے نا تو نہیں بک سکتی، وہ ایسپرین دے نا تو بکنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مرضی کمپنی بناتی پھرے، گیٹس فارما والے بنائیں، چاہے وہ جناب یہ کیا کہتے ہیں میاں مصباح دی کمپنی بناوے، پاویں انہوں وہ کیا کہتے ہیں گلاسکو والے بنان تے پاویں فلاسکو والے بنان، جو مرضی بنائیں نام وہی رہے گا۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جناب قیمت نہیں بڑھتی، قیمت ایک خاص رینج میں رہتی ہے۔ آج بھی انگلینڈ کے اندر جنرک سسٹم چلتا ہے اور ادویات جنرک نیم سے بکتی ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے کہیں کہ جناب مجھے پیناڈول دے دیں، وہ کہیں گے وہ کیوں دی بھاجی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بھٹو صاحب کے دور میں اس کو کیا گیا تھا، اور جنرل ضیاء نے آگے پھر ظاہر ہے بدل تھا، لیکن بھٹو صاحب کے دور میں جب کیا گیا تھا تو بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، یہ 1998 کی بات ہے، تب وہ حیات تھے، اور ان دنوں میں شہباز شریف صاحب نے
یہ جو ہے نا اپنے پرویز رشید صاحب انہوں کو جینرک سسٹم کا نام سن کے نا ایویں آواز مارتے سی، ایویں کی بیان دیتا بھائی نے، عادت ہے نا بولن دی، پتہ ہے کچھ نہیں لیکن عادت ہے بھائی نے بولتا، اور مطلب پھر میں مگر پہ گیا، میں کہا جی یہ تو لگنا چاہیے تھا۔ پاکستان اخبار کے لیے میں نے وہ انٹرویو کیا تھا، تو شیخ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت، یہ 70s کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت میرے پاس جو ملٹائی نیشنل کمپنی تھیں اور جو ویسے کمپنیز تھیں وہ دوائیاں بنانے والی، وہ آئے اور انہوں نے کہا جی 50 لاکھ روپیہ، اس دور کی بات کر رہا ہوں سر میں، 50 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا اسی تن دینے ہیں، کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ نے اس بل کو 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دینا، اس دوران ہم اپنی جتنا سٹاک ہم نے بنایا ہوا ہے اسی کٹ کٹ لائیں گے، تو اس تو بعد جڑا قانون ہوگا وہ مطابق ٹر پاؤں گے۔ بڑی فیئر سی ڈیل لگتی نا حضور کہ مہینہ روک لو، انہوں بھی نقصان نہ ہوئے، نکل جاوے۔ لیکن بابا سوشلزم نے کہا کاکا یہ جڑا بل آنا سی نا اگلے ہفتے آنا سی، یہ ہن سویرے ہی آئے گا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھٹو صاحب سے بات کی، اگلے ہی دن بل کو ٹیبل کیا گیا اور اگلے 2 دن میں اس کو منظور کر کے لاگو کر دیا گیا۔ پاجی تے لوگوں کو فائدہ ہوئے، بھٹو اس لیے زندہ ہے، بھٹو کو لوگ اس لیے یاد کرتے ہیں، بلاول صاحب اے باواں ٹونگ کے ادھر پھرنا ادھر پھرنا کچھ نہیں ہونا، سٹائل سٹول نہ مارو، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یار یہ کس طرح سے آپ ووٹ مانگنے جا سکتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جنیاں مرضی دوائیاں دی قیمتیں ودائی جائیں، تسی بلیک میل ہو جاندے، وہ آگے سے بلیک میلنگ کیا پتہ کرتے ہیں، پھر ہم ادویات نہیں بنائیں گے۔ سر قانون موجود ہے، آئین میں آپ کے پاس اختیار ہے، نیشنلائز کریں ہو دی کمپنی جڑا نہیں بناتا، دیکھنا سیدھا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اب حکومت تو بالکل انج بن گئی ہے جس طرح چھوئی موئی کاکی، رٹ کریں یار قائم اپنی۔ یہ بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں، مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ یار بڑا ظلم ہے، ماڑا بندہ بھائی جی روٹیوں آتا رہے، دوائی کتوں خریدے گا، اور پھر زندگی بچانے والی دوائیوں میں آپ نے اضافہ کروا دیا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں اس پر اپنے جو ہے نا وہ جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ 2-4 منٹ لیے ہیں، لیکن اب میں آپ کو شعر کی بیک گراؤنڈ کی طرف بتانے لگا ہوں۔ وہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا سر وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان جو ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کی جو ریاستی طاقتیں ہیں، ظاہر ہے وہ 75 سال سے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں اور وہ مستقبل میں بھی رہیں گی۔ اگرچہ حافظ صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں سیاست میں منہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن گل ہے کہ طاقتیں ہیں نا پاجی، ٹھیک ہے، اور وہ اب طاقت کا استعمال نہ کریں، اپنی تھان تے ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کا محور تو پھر ایک شخص ہی ہوتا ہے نا، آرمی چیف۔ سجی آنکھ مارے تو سجی والے اٹھ کے ٹھمکے لانا شروع کر دیں، کھبی آنکھ مارے تو کھبیلے نے ٹھمکے لانے شروع کر دینے ہوندے ہیں، اور جے دو ہی مارے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوندی بھائی کہڑے پاسے اشارہ ہو رہا ہے، اس پاسے جناب ٹول ٹمکا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ رہا ہے، ابھی بھی یہ المیہ کسی حد تک موجود ہے۔ عمران خان جو ہے نا اسی المیہ کی ایک پیداوار ہے، اور یہ 30 اکتوبر 2011 سے یہ سلسلہ باقاعدہ میدان کے اندر جو ہے نا مینار پاکستان تو شروع ہوا، جھوٹو جھوٹ چتالی بولنے والا، اور مسلسل وہ جھوٹو جھوٹ چتالی چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس چکر میں پھنس گئے ہیں نا، مطلب عادت پی نہیں نا بندے نو جھوٹ بول کے بڑکا مارن دی، پہلے کسی دے سر تے بندہ بڑکا مار رہا ہوندا ہے، جس لیے وہ یعنی وہ قلعہ نکل جاتا ہے تے پھر بڑک ماردا بندہ تے پر بھائی نو قلعہ ہی نہیں گیا تے ہن آکڑنا کسے سر تے وہ بس عادت دے چکر چ بڑک مار بیٹھا ہے، لیکن گل ہن او والی ہے نہیں۔ تو عمران خان کی جو ہے نا وہ داستان اب ختم ہونے والی ہے، تو تم میری آخری محبت ہو۔ ایکچولی یہ بات جو ہے نا وہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اللہ کرے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ جائے اور واقعی عمران خان ان کی آخری محبت ہو۔ پاکستان کے اندر سیاسی لیڈر جو ہیں وہ سیاسی طریقے سے پیدا ہوں، سیاسی پروسیس کے ذریعے آگے آئیں، اور سیاسی طریقے سے ہی اگر وہ پراپر پرفارم نہ کر سکیں تو سر ان کو ان کی پولیٹیکل موت ہو جانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی اے دوائیاں شوائیاں دی قیمتاں وداؤ گے تہاڈی پولیٹیکل موت ہونی چاہیے، دوسری رائے کوئی نہیں اس کے اندر۔ لیکن یہ عمران خان صاحب جو ہے نا اے جس طرح دی اے مشروم گروتھ کیتی سی نا سر، اے نہیں وارے چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ پائیں لاگو ہو گیا جی، یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جڑا نا وہ ہو گیا جی لاگو، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب پائیں کہانی ختم ہو جانی، اے داستان ختم ہو جانی۔
ادروائز بھی وہ کیسے لاگو ہو گیا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، آپ کو پتہ ہے، اس اجلاس میں اس بات کی منظوری دی گئی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ مشروط ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے، فیڈرل کیبنٹ، اس کے اجلاس کی منظوری سے، وہاں پر سر وہ منظوری دے دی گئی آج، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب دل چاہے بھائی حافظ صاحب دا وہ کہے جی اے لگ گیا جی ایکٹ سانو اجازت مل گئی ہے تے عمران خان دیا ساریاں ضمانتاں ختم کرنے جاؤ، یہ ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ جب یہ ایکٹ لگ جائے گا کور کمانڈر ہاؤس والے معاملے کے اوپر تو پھر جو ضمانتیں بلینکٹ ان کو جو ملی ہوئی ہیں یعنی انیواز ضمانت جس کو میں کہتا ہوں وہ سر ختم ہو جائے گی، وہاں پر دائرہ کار ختم ہو جائے گا اور پھر وہاں سے آرمی کا معاملہ شروع ہو جائے گا، گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو آگے ٹرائل بھی کیا جا سکتا ہے، سزاواں بھی ہو سکتی ہیں، سمری ٹرائل ہوں گے، کورٹ مارشل تڑا تڑ ٹائی پھٹ فیصلے اور امپلیمنٹیشن شروع، ہاں ان کے پھر آگے پیلے شپیلے ہو سکتی ہیں، اور بلکہ عرفان قادر صاحب کے مطابق تو اپیل بھی صرف آرمی چیف کے پاس جائے گی، ہاں صدر کے پاس مرسی پٹیشن جا سکتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک جو ٹرن ہے یا ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو جیک برانچ ہے، جیک برانچ آرمی کا اپنا ایک لا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو جیک برانچ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب آرمی ایکٹ جو ہے وہ ہم ان کے اوپر تو لاگو کر سکتے ہیں جو موقع کے اوپر اگاؤں گا لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو موقع پر توڑ پن کر رہے ہیں، اب وہ چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے وہ وہاں پر لیڈر موجود ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے اوپر تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن جو منصوبہ ساز ہیں جڑے پیچھے بیٹھے جڑے سین کے اوپر موجود نہیں ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ نہیں لگ سکتا، اس کو آپ کو سویلین ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو ایک پرابلم ہے اس میں عمران خان کی جو ہے نا بچت وہ مجھے نظر آ رہی ہے، اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ عمران خان تے ادو غازی جیل دے وچ، یعنی جیل سے مراد ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، اس کسٹڈی کے خلاف ہی تو یہ سارا ریئیکشن آیا تھا، تو عمران خان تے گیا بچ، ہاں ادھر ادھر لیڈر روڈر جڑے نے وہ اس چکر چ پھس پھس جان انہاں دے تے ایکٹ لگ جائے تے وکھری گل ہے، پر اصل تے بھاجی گل اتھے ہی ہے نا، دیکھو نا تسی جنے مرضی ڈونگے کڑ لو کھو دے چو پر اصل شاہی نہ کڈی، اب میں وہ اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا، تے بھائی پانی کی میں صاف ہوئے گا، پانی تے گندے دا گندا رہے گا، تو عمران خان کا اب کیا حل نکالا جائے گا وہ ابھی فی الحال بات جو ہے نا وہ اگے تے پہ گئی ہے، کیونکہ یہ جو عدلیہ ہے اس وقت جو عمران خان کے اوپر کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بلکہ جس کے ہم دیوانے ہیں اس کو، تو وہ عمران خان کے گرد مطلب ہے کہ انج پر پھیلا کے ان مکمل طور پر تحفظ دے کے بیٹھی، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو امید نہیں ہے کہ انصاف ہو سکے گا، صرف محبت ہو سکتی ہے، عشق ہو سکتا ہے، جنون ہو سکتا ہے، اور وہ عمران خان کے فیور میں جائے گا۔ یہاں پر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ اس وقت جاری ہے، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایسے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کرنا کی، کیونکہ حافظ صاحب جو ہیں آرمی چیف صاحب وہ یہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب جو منصوبہ ساز ہیں نا ان کو بھی ہم انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، تے جیک برانچ کہندی کہ وہ ملٹری کورٹ دے کٹہرے چ نہیں آ سکتے، وہ تو پھر آئیں گے دوسرے کورٹ کے کٹہرے میں، 109 اتنے لگے گی جا کے، تو جی 109 لگے گی اور عدالتیں جو ہیں وہ 109 کے اندر لانا بڑی دور دی گل ہے بھاجی، اتنے تے مطلب سیدھے سیدھے ٹرائل نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے، انج پکیاں وڈیاں ضمانتاں ہو رہی ہیں، اور عجیب و غریب سین ہے کہ ایک نیب کے کیس میں وہ باقاعدہ دیا ہوا جسمانی ریمانڈ تے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بلا کے کہندا کہ گڈ ٹو سی یو سر، اور جاؤ گڈ لک، ایزی ہو وہ تھمز اپ، تے پھر باقی کام کیویں ہوئے گا، سیریس معاملہ بنتا جا رہا ہے، لیکن جو ریکمنڈیشنز گئی ہیں اور جو خبر ہے اس کے مطابق تو عمران خان کے لیے اس حوالے سے فی الحال اچھی خبر ہے، مگر یہ ایک سائیڈ پہ اچھی خبر ہے نا کہ کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر معاملات میں اس طرح سے نہیں ہو سکتا، تو کوئی گل نہیں سر، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے کوئی ساری عمر تو نہیں بیٹھے رہنا، ستمبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد قاضی صاحب آ رہے ہیں، اور قاضی صاحب کے آنے کے بعد جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 184(3) کا بیجا استعمال نہیں کرتے، نہ وہ اس کے حق میں ہیں، تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ چاہے سلو پالیسی کے تحت آگے چلیں گی، لیکن عمران خان کی کہانی انہیں نہیں ختم ہو جائے گی، ٹائی پھٹ ختم نہیں ہوئے گی۔
بس یہ ایک بری خبر ہے میرا خیال ہے. جو چاہتے ہیں نا عمران خان کا مکمل سائی پیلتا جاوے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک بری خبر ہے ان کے لیے کہ مکمل طور پر فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا. عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوگا, وہ عدالتیں جس طرح سے کریں گی وہ پھر اگلی کہانی ہے. لیکن ادروائز عمران خان کے اوپر اور بہت سارے کیسز ہیں, اس میں یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. جو میں نے شعر سنایا تھا وہ اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, پھر کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کرے یہ آرمی کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان آخری محبت ہو. اس کے بعد وہ کسی نہ پیار نہ پان, نہ ہی کوئی گملے دے وچ نواں لیڈر اگان دی کوشش کرن. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ دیئر فیٹ ود اے کلیئر کٹ اینڈ دیئر ووٹ ود دیئر ووٹ ایکچولی, تاکہ جو ہے وہ جینون لیڈرشپ سامنے آئے. اور پھر جینون لیڈرشپ سامنے آئے گی نا سر ووٹ کے ذریعے, تو اے جڑے نا 14% لائف سیونگ ڈرگس دی قیمتاں ودھان دی اجازت دینے والے اے موجودہ حکمران, انہاں دا بھی کھ نہیں رہے گا اور نہیں رہنا چاہیے. جو مہنگائی کرے, جو پتہ نہیں ذاتی مفادات پتہ نہیں پٹیل صاحب نے لیے کہ نہیں لیے مجھے نہیں پتا, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم پورے 25 کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم کر رہی ہے یہ حکومت. اس کے خلاف ہر ایک کو بولنا چاہیے. میں تو بول رہا پا جی, تسی پتہ نہیں بول رہے کہ نہیں بول رہے, میں بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.